الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، معزز مہمانان گرامی، اتنی ولولہ انگیز تقاریر کے بعد میں اپنے بات کو تھوڑا مختصر رکھتا ہوں۔ دور حاضر کے مسلمان عبادات میں رہنمائی کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عبادات میں رہنمائی کے لیے کالے قانون سے معاملات کو طے کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ بیشتر مسلمان حکمران تضاد فکری کا شکار ہیں کہ عبادات کے لیے تو بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں اور معاملات کے لیے امریکہ اور برطانیہ یاترا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشاں، سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، نظام بدل رہے ہیں، ظلم و جبر کے نظام چیلنج کیے جا رہے ہیں، تمام نظام آزمائے جا چکے، نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا بس اب صرف ایک ہی نظام کی متحمل ہو سکتی ہے اور وہ نظام اسلام ہے۔ نظام اسلام کے نفاذ اور اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو افراد چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ آپ لوگ ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے کردار کو مضبوط بنائیے۔ اقبال کہتا ہے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ رہا مسئلہ دنیا پر حکمرانی کا، تو اسلام دین فطرت ہے اور فطرت اپنا امام خود چن لیتی ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آخر میں آپ ساتھیوں کی اطلاع کے لیے، ان علاقوں میں جہاں پہ پینے کے صاف پانی کا مسئلہ شدت کے ساتھ موجود ہے، آپ سب لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، آپ ان علاقوں کی تفصیلات قرآن کالج یا ہمارے دیے گئے نمبروں پر ارسال کیجئے۔ ہم انشاءاللہ پرائیورٹی لسٹ کے مطابق ان علاقوں میں جہاں پہ یہ معاملہ شدت کے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ فری منرل واٹر پلانٹ جو ہے وہ نصب کریں گے، اور جو مخیر حضرات جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنا تعاون کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ ہم اپنے ٹیسٹ کا وقت سے بہت سارا آگے نکل چکے ہیں۔ صرف تین گزارشیں۔ سب سے پہلے میں اپنے محترمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مجلس کو رونق بخشی۔ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ شفیق مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو نمائندگی کے طور پر اپنے طلباء کو بھی ساتھ لائے ہیں، اور میرے انتہائی محترم جناب فضیلت الشیخ انس مدنی صاحب حافظہ اللہ جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، اسی طرح محترم اکبر سلیم صاحب حافظہ اللہ، اور قاری محمد سعید صاحب اور قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، اور ہمارے پاکستان اور پنجاب میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی اور پوزیشن رکھنے والی جامعہ لاہور اسلامیہ، اس کے منتظرین اور رقابی تشریف لائے، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جتنے احباب موجود ہیں میں یقیناً معذرت بھی پیش کرتا ہوں کہ وقت کے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بہت تھوڑا تھا، میں جی چاہتا تھا کہ ہر شخص یہاں آگے اپنے خیالات کا اظہار کرے، لیکن وقت کا پیٹ بہت چھوٹا نکلا۔ آئندہ سے ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ وسعت رفیق کا مظاہرہ کرتے ہوئے محسوس نہیں فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ
احباب مدارس ارباب مدارس سے گزارش کرتا ہوں جس طرح آپ کی سب باتیں سنی ہیں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے مدرسہ میں اپنے کالج میں اور اپنے ادارے کے اندر طلباء کے اندر روحانیت کو شامل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ مسواک ویسے تو سنت بہت اعلیٰ ہے لیکن چھوٹ کی جا رہی ہے، اس کا اہتمام ہر مدرسے میں بلکہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہر اسکول کا ایک بیج ہوتا ہے، ہر اسکول کی ایک وردی ہوتی ہے، تو دیندار کو اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے ٹوپی اور رومال کا اہتمام کرنا یہ بھی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح انسان کی روحانی قوت کو پرواز دینے کے لیے اشراق، یہ چاش کی نماز، یہ نوافل، یہ ذکر و اذکار، یہ تہجد کی پابندی کروانا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق سے نوازے۔ اپنے آخر میں اس مجلس کے جو ہمارے ادارہ اصلاح ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں میری مراد فضیلت الشیخ حافظ رسول عالم صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے اختتامی کلمات کہیں اور اس کے بعد دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ فضیلت مآب علماء کرام، مشائخ اعظام، عزت مآب مہمانان گرامی، عزیز القدر طالبین علوم نبوت، شرکائے مجلس، اس اجتماع کے اندر میں اس خواب کی تعبیر دیکھ رہا ہوں جو ہمارے مربی و محسن اور ہمارے مخدوم حضرت حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ دیکھا کرتے تھے اور اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ آرزو ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی علمی تحریک شروع ہو کہ علماء قرآن کے قاری ہوں اور قرآن کے قاری علماء دین ہوں، اور ان دونوں مہارتوں کو اپنے اندر جمع کر کے پھر وہ اس مشن کے امین ہوں جو دعوت اللہ کا اور اصلاح امت کا مشن اللہ رب العزت نے اس امت کے سپرد کیا ہے، اور اسی مشن کی بنیاد پر یہ امت خیر امت کہلاتی ہے، کنتم خیر امت۔ اور اس مشن کی آبیاری کے لیے اور اس کی تقویت و فروغ کے لیے ہمارے والد ماجد حضرت مولانا محمد یحییٰ شرقپوری رحمہ اللہ اور ان کے برادر گرامی اور ان کے رفیق محترم اور ان کی زندگی کے ہمسفر حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ وعالی اللہ مقامہما فی جنت الفردوس، انہوں نے اس دعوتی اور اصلاحی مشن کی بنیاد رکھی تھی، اور الحمدللہ عرصے سے یہ مشن جاری و ساری ہے۔ اور اس مشن کا یہ حصہ تھا کہ مساجد کے اندر تعلیم قرآن اور لوگوں کے اندر قرآن کی تفہیم کے حلقے اور درس حدیث کے حلقے یہ قائم کیے جائیں۔ الحمدللہ یہ اس مشن کا یہ اثر ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ حلقات موجود ہیں، فہم قرآن کے، درس حدیث کے اور تعلیم و تربیت دین کے حلقے کام کر رہے ہیں، اور یہ ادارہ کلیت القرآن و تربیت اسلامی ہے جس کے روح رواں ہمارے برادر گرامی حضرت قاری محمد ابراہیم صاحب حافظہ اللہ وبارک فی علمہ و فضلہ، جو بالکل تمام زندگی کی رونقوں سے دستبردار ہو کر قرآن کی اور قرآن کے علوم کی اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو ان کے شاگرد بھائی اور ان کے دست و بازو ایسے رفقاء عطا فرمائے ہیں جن کی نمائندگی ہم اپنے محترم بھائی
قاری سہیب صاحب حافظ